بس ایک 4 شادیوں کی کمی ہے. اچھا لوگ مجھے کہتے ہیں بنگلہ دیش میں پہلے ہی اتنی آبادی ہے، 4 شادیاں کریں گے تو آبادی تو اور بڑھ جائے گی. اللہ نے قرآن میں ہمیں کیا حکم دیا؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو میں چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دوں گا. کبیرہ گناہ کیا ہیں یہ بھی قرآن نے بیان کر دیے. بہت آسان ہے اسلام بھائی. آپ آدھے سے زیادہ مسلمان تو مجھے ویسے ہی نظر آ رہے ہو. آپ شکلوں سے لگ رہا ہے ماشاءاللہ سارے. یونیورسٹی میں میرا بیان ہوا، میں نے کہا یہاں کا تو ماحول ہمارے مدرسوں جیسا ماحول ہے. پتہ نہیں، ہو سکتا ہے مجھے یونیورسٹی کے نام پہ کسی مدرسے میں نہ لے گئے ہو. بچیاں پردوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، مرد سارے نیک شریف شرفا قسم کے ہیں. بس ایک 4 شادیوں کی کمی ہے. اچھا لوگ مجھے کہتے ہیں بنگلہ دیش میں پہلے ہی اتنی آبادی ہے، 4 شادیاں کریں گے تو آبادی تو اور بڑھ جائے گی. پہلی بات یہ بتا دوں، جب بھی کسی ملک میں آبادی بڑھتی ہے نا تو وہ آبادی بارڈر توڑ کے باہر نکلتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں آپ کو بنگلہ دیش کے لوگ نظر آئیں گے، اٹلی میں، سعودیہ میں، قطر میں، جاپان میں، ہر جگہ. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ریمیٹنس آتا ہے. بنگلہ دیش کی جو اکانومی ہے، میں نے یہاں لوگوں سے معلومات لی، کہتے ہیں باہر دنیا میں جو کمانے کے لیے گئے ہوئے نا وہاں سے بہت پیسہ آتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ 4 شادیوں سے آبادی بڑھتی نہیں ہے، کم ہوتی ہے. یہ بھی ایک بات بتاؤں گا کیسے کم ہوتی ہے، یہ بتا دوں آپ کو. آبادی آدمیوں سے نہیں بڑھتی، آبادی ہمیشہ عورت سے بڑھتی ہے. ایک عورت کے اگر 5 بچے ہو رہے ہیں اور کسی ملک میں 50 لاکھ عورتیں ہیں تو ہر عورت کے اگر 5 بچے ہوں گے تو 50 کو 5 سے ضرب دے دو، کتنی زیادہ آبادی بڑھ جائے گی. لیکن یہ 50 لاکھ عورتیں، ان میں 4 عورتیں ایک مرد کی بیوی بن جائیں تو پھر فی عورت جو گروتھ ریشو ہے وہ 5 کا رہے گا نہیں، وہ کم ہو جائے گا. اس لیے 4 شادیاں سے آبادی کم ہوتی ہے، بڑھتی نہیں ہے. ہاں آپ کی نسل بڑھتی ہے، یعنی آبادی گروتھ ریشو کم تو ہوگا لیکن جتنی ہوگی آپ کی. بہت مشکل ہے سمجھنا. نہیں آئے آپ کی آ گیا جی. دوبارہ سمجھا، فارمولا دے کے جا رہا ہوں. فارمولا دیکھو، اس کی ایک مثال. آپ لوگ کیا جمشید صاحب ہوتے ہیں؟ اچھا معذرت کے ساتھ جمشید کی میں اکثر مثالیں دیتا ہوں. دیکھو ایک علاقے میں 4 آدمی ہیں، ایک کا نام جمشید، ایک کا نام غفار، ایک کا نام سلیم، ایک کا نام وسیم. ٹھیک ہے، 4 آدمی ہیں اور 4 ہی عورتیں ہیں. کتنی عورتیں ہیں؟ 4 عورتیں. ان 4 عورتوں کی ان 4 آدمیوں سے شادی ہو گئی، ہر ایک کے 5 بچے ہو گئے. تو آبادی میں کتنے بچوں کا اضافہ ہوا؟ 20 بچوں کا اضافہ ہو گیا. لیکن جمشید کے کتنے بچے؟ 5. جمشید کی اپنی نسل 5 سے زیادہ بولو نہیں بڑھی، لیکن قوم کی نسل کتنی ہو گئی؟ بچے 20 پیدا ہو گئے. لیکن یہ 4 کی 4 اگر اکیلا جمشید کر لے ان سے شادی اور وہ 3 چھڑے چھاٹ گھومتے رہے، ان کو ملی نہیں رہی نا کہ محلے میں 4 تھی، 4 پہ جمشید نے قبضہ کر لیا. بھائی کوئی جمشید ہے اس کو پکڑ کے رکھو، قبضہ نہ کر لے گئے. تو جمشید نے ان 4 سے کر لی. اب پہلی بات تو یہ کہ ہر ایک سے 5 پیدا نہیں ہوں گے، اس کے لیے تپڑ چاہیے جو جمشید اکیلے میں ہے نہیں. نیچرلی کم ہو جائے گا گروتھ ریٹ. اب بچے 20 کے بجائے پیدا ہوں گے 10 تو گروتھ ریشو بڑھے گا نہیں، کم ہوگا. لیکن یہ 10 کے 10 ہوں گے کس کے؟ اکیلے کے. تو اسلام نے جو 4 شادیوں کا کہا ہے نا، اس سے یہ نہیں ہوتا کہ آبادی دنیا کی بڑھتی ہے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ صرف مسلمانوں کی بڑھتی ہے، باقیوں کی کم ہوتی ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے تبھی اکیلے ناراض ہو رہے ہیں. نہیں اچھا، میں نے کہا شاید جمشید آپ کا نام تو
تو کبھی اکیلے میں بیٹھ کے غور کرنا، یہ جو اسلام نے کہا ہے نا زیادہ شادیوں کا، اس کا ایک تو عورت کو فائدہ ہے، عورت اپنے سے اچھے سے کرے گی نکاح، وہ کمتر سے کرے گی نہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو زیادہ نکاح کرے گا نسل اس کی بڑھے گی، باقی اوور آل دنیا کی آبادی کا ریشو بڑھے گا نہیں، زیادہ اس کا گروتھ ریشو کم ہوگا، یعنی جتنی سپیڈ سے بڑھنا چاہیے وہ سپیڈ سلو ہو جائے گی، لیکن ہوگی یہ کہ جو کرے گا نسل اسی کی بڑھے گی۔ تو یہ تو جب درمیان میں ایک جنرل نالج کی بات آ گئی تھی جو بیان سے ہٹ کے، میں بس جلدی سے بیان کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔